السلام علیکم کلاس 8. ہوپ یو آل آر فائن. ٹوڈے مائی ٹاپک از قائد اعظم رول اینڈ میکنگ آف پاکستان. اس پورے ٹاپک کے اندر ہم قائد اعظم کی سروسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو انہوں نے پاکستان بننے کے لیے جتنی بھی ایفرٹ کی تھی اور کون کون سے اسٹیپ لیے تھے، کیا کام کیے تھے، ان کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر، اس ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے. دا پرسنالٹی آف قائد اعظم چینج دا فیٹ آف دا مسلم ساؤتھ ایشیا. قائد اعظم کی جو شخصیت تھی اس نے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی قسمت کو بدل دیا تھا. ہی کمپیئرڈ دا برٹش ایز ویل ایز دا ہندو پارٹیز. قائد اعظم محمد علی جناح واز بورن آن 25 دسمبر 1876 ان کراچی. اچھا، بیچ میں یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو انٹروڈکشن ہے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے. 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے. ہز فادر پوجا جناح واز اے مرچنٹ. ان کے فادر پوجا جناح جو تھے وہ ایک تاجر تھے. ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ایٹ ہوم. ایٹ دا ایج آف 10 ہی سینٹ ٹو دا سندھ مدرسہ الاسلام ہائی اسکول کراچی. آفٹر پاسنگ دا میٹریکولیشن ہی وینٹ ٹو دا لندن فار دا ہائر ایجوکیشن. دین ہی جوائنڈ لنکن ان کالج now university to get the education of on his return. He start participating law at Mumbai in 1896, and he also began to take part in politics. He participated in the session of the Anjuman al-Islam Mumbai and Congress, and in 1906 he participated in the session of the Congress to be held at Mumbai as a Muslim representative on the representation of the Maulana Muhammad Ali Johar and Sayyid Wazir Hassan. He joined All India Muslim League in 1930. Afterward, he got busy with changing the course of history of Muslim. اچھا، اب اس کے اندر یہ کہ قائد اعظم واز بورن ان 25 دسمبر 1876. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے. ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن. انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو تھی وہ اپنے گھر ہی میں حاصل کی تھی. اس کے بعد جو تھی وہ مدرسۃ الاسلام اسکول گئے. پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی. پھر لندن گئے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور وہاں پہ لنکن یونیورسٹی سے انہوں نے لا کی ڈگری حاصل کی. واپس وہ آئے 1896 میں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ لا کی پریکٹس جو تھی وہ اسٹارٹ کی. اس کے بعد قائد اعظم نے جو تھا وہ 1906 میں کانگریس کو جوائن کیا تھا، اور پھر قائد اعظم نے 1913 میں جو تھا وہ مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی قسمت کو تبدیل کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہز انٹلیکچوئل پالیٹکس ایریڈیکیٹڈ دا برٹش کلونیلزم. آپ کی جو انٹلیکچوئل پالیٹکس تھی، آپ کی جو ذہانت سے والی پالیٹکس تھی، اس نے برٹش کلونیلزم کا جو سسٹم تھا اس کو کمزور کیا، ختم کیا. آفٹر دا پاکستان کیم ان ٹو بینگ، اور جب پاکستان وجود میں آیا، اٹ واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان اینڈ ہی ڈائیڈ آن 11 سپٹمبر 1948 ان کراچی اینڈ واز بیریڈ دیئر. اور قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، اور ان کی جو انتقال تھا وہ 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہوا. ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. سروسز کی بات کرتے ہیں قائد اعظم کی، تو نمبر 1 جو تھا، اگر ہم اس کی ہیڈنگ بناتے ہیں تو دیٹ از لکھنؤ پیکٹ 1916. لکھنؤ قائد اعظم یونائٹڈ بورڈ دا نیشن. قائد اعظم نے دونوں قوموں کو یکجا کیا، ہندو اینڈ مسلم. ان 1916 ہی گاٹ دا رائٹ آف دا سیپریٹ الیکٹوریٹس فار دا مسلم ایکنالجڈ اینڈ گاٹ دا ٹائٹل آف دا ایمبیسڈر آف پیس. قائد اعظم جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ الیکٹوریٹس کا جو تھا انتخابات کا مطالبہ جو تھا وہ منوایا، اور مسلم جو تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایمبیسڈر آف پیس کا جو تھا وہ ٹائٹل حاصل کیا. He along with Hindu leader Gokhale demanded new constitutional reforms in 1930, again in 1919. اچھا، اب قائد اعظم جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمس چاہتے تھے، آئینی ترمیم چاہتے تھے، یا آئینی اصلاحات چاہتے تھے. تو انہوں نے 1913 اور 1919 جو تھے اس میں جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمس کی ڈیمانڈ کی تھی، اور ان کی یہ ایفرٹ جو تھی وہ مانٹی کو چیمسفورڈ ریفارمس جو تھی اس کی صورت میں وہ ایک گریٹ سگنیفیکنس، ایک اہمیت رکھتی ہے. 1919 سر سڈنی رولٹ گاٹ این ایکٹ پاس. 1919 میں سر سڈنی رولٹ ایکٹ جو تھے انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا. اٹس نیم ایز دا رولر ایکٹ. اس کو رولر ایکٹ کہا جاتا تھا. اٹ واز دا بلیک لا. یہ ایک کالا قانون تھا. دا ایڈمنسٹریشن واز گیون ان لمیٹڈ پاور اینڈ سول رائٹس پر ٹورن اپون. اس میں ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو
بہت زیادہ لامحدود اختیارات دیے گئے تھے اور سول رائٹس کو جو تھا وہ روندا گیا تھا. قائد اعظم ریزڈ ہز وائس اگینسٹ دس. قائد اعظم نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی. اینڈ ہی روٹ ٹو دا واسرائے لارڈ چیمسفورڈ, اور انہوں نے اس وقت کے واسرائے لارڈ چیمسفورڈ کو جو لکھا تھا کہ ان مائی اوپینین, کہ میرے خیال میں دا گورنمنٹ دیٹ پاس اینڈ سینکشن سچ اے لا ان دا ٹائم آف پیس, کہ ایسی گورنمنٹ جو امن کے زمانے میں ایسے قانون پاس کرتی ہے فار اٹس کلیم ٹو بی کال دا سویلائزڈ گورنمنٹ, اس کو ہم کسی بھی طور پر ایک مہذب قوم نہیں کہہ سکتے. ان دہلی مسلم پرپوزل in 1927 قائد اعظم withdraw the right of the separate electorates and gave the indications to the cooperate with the Congress, but it could not be fulfilled. اچھا, اب یہ تھا کہ قائد اعظم نے 1927 میں جو دہلی مسلم پرپوزل ہوئے تھے اس میں قائد اعظم جو تھے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹس کے جو رائٹس تھے اس سے ودرا ہو گئے تھے, اس سے دستبردار ہو گئے تھے, اور یہ ایک طرح سے ایک اشارہ تھا کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے یہ جو کوشش تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی.